السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 22 تا 42 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا شاء انشر، ثم پھر اذا جب شاء چاہے گا، انشر اس کو اٹھا دے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک، لما نہیں یکزی پورا ہوا، ما امرہ اس کا کام، جو اس کا کام تھا یا جس کا اسے امرہ حکم دیا ہو اس کو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان تو لازمی ہے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، اَنَّا سَبَبْنَا کہ ہم نے خوب برسایا، ماء پانی، سبًا خوب برسانا۔ ثم پھر شققنا الارض پھاڑا ہم نے زمین کو، شقاً عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ فانبتنا پس ہم نے اگایا، فیہا اس میں، حبًا اناج، وعنبًا اور انگور، وقضبًا اور ترکاری، وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور کے درخت، وحدائق غلبا اور باغات غلبا گھنے، وفاکہہ اور میوے پھل، وابًا اور چارہ، متاعا لکم سامان زندگی ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ فَإِذَا پس جب جات الصاخہ جب آ جائے گی، صاخہ کانوں کو بہرا کرنے والی یعنی قیامت، یوم جس دن، یفر المرء بھاگے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ ہر ایک کے لیے، امرئ منہم حالت ہوگی ایسی، یومئذ اس دن، شأن جو حالت ہوگی، یغنی بے پرواہ بنا دے گی۔ وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان کے اوپر، چہروں پر، غبرہ ایک غبار ہوگا، ترہقہا ڈھانپ رہی ہوگی ان پر، قطرہ سیاہی، اولئک ھم الکفرہ یہی ہیں لوگ جو کافر ہیں، فجرہ فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ۔ پھر اسے جب چاہے گا اٹھائے گا، ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا، تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجور کے درخت، اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سامان زندگی ہے۔ پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر ایک انسان کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 22 سے 42 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ثم اذا شاء انشر۔ اللہ تبارک نے پچھلی آیات میں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا
کہ ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر کیا تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دنیا میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے اتنا بڑا سلسلہ کیا، پھر یہ سلسلہ پیدا کیا تو کیوں کیا؟ کوئی اس کی نعمتوں کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتا رہے اور کوئی ظلم کرے یا کسی پر ظلم ہو؟ کیا اس لیے اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ؟ مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے باز پرس فرمائے گا اور نہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ کوئی انسان ایسا سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں دوبارہ زندہ کر کے، یا اس کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ ایسا سوچنا ہی بے ادبی ہے۔ کلا لما یقضی ما امر، یہ کافر انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان نے بھی ابھی تک وہ سارے فرائض پورے ہی نہیں ادا کیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حق کا ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تک اس نے کچھ بھی پورا نہیں کیا۔ وہ انسان کوئی کام کرتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیشہ کمی رہ ہی جاتی ہے نا۔ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، انسانوں میں تو خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، مکس اپ سب کچھ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کی پیدائش اور اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر جو اس کی ذات سے تو تعلق نہیں رکھتی مگر اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اپنے قریب ترین چیز کھانے ہی کو دیکھ لو کہ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کر دیا۔ اَنَّا أَصْبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ أَشْقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، یعنی زمین کو ہم نے عجیب طریقے سے پھاڑا، دانے سے جو باہر کونپل نکلتی ہے خود کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اللہ کے حکم کے بغیر۔ زمین میں ضرورت کے مطابق نمی رکھی، پھر بیج میں یہ طاقت رکھی کہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یعنی زمین کی وہ پیداوار جو سال میں کئی مرتبہ کاٹی جاتی ہے، سبزی وغیرہ، چارہ وغیرہ جو بار بار کاٹا جاتا ہے، زیتون اور نخلا، کھجور کے درخت اور بہت سے پھلوں والے درخت، وحدائق غلبا، پھلدار درختوں کے باغ، یعنی حدیقہ سے مراد ہے، حدائقہ سے، حدیقہ یعنی وہ باغ جس کے ارد گرد چار دیواری ہو، حدیقہ حدائقہ سے ہے۔ اور فاکہہ و زمین سے اگنے والی وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں کھاتے۔ پھر کیا متاع لکم ولانعامکم، کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ اور یہ تمام چیزیں تمہاری اور تمہارے ہی کام آنے والے جانوروں کی زندگی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب اپنے رب کی نعمتوں کا کفر کر کے دیکھو کہ میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں مگر تمہارے خیال میں تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوگا بولا نہیں، میں تو تمہیں ضرور زندہ کروں گا۔ کب؟ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی ہولناک آواز سے قیامت قائم ہوگی۔ اگلی یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 34 سے 36، جب بھی میں یہ پڑھوں اور جب بھی کسی سے بات کرتی ہوں تو یہ آیتیں میرے ذہن میں خاص طور پر رہتی ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ تبارک قیامت کے دن آدمی کو ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر اس میں فرمایا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور ترتیب میں محبت کے درجات کو مد نظر رکھا۔ پہلے اس کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کی سب سے کم محبت بھائی سے ہوتی ہے۔ مارو من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ بڑھتے بڑھتے پھر کیا آخر میں بیٹوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو سورہ معارج میں بیٹوں سے شروع کیا، یہی بتایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائی کو اور اپنے پناہ دینے والے سارے قبیلے والے لوگوں کو، بلکہ چاہے گا ساری دنیا کے لوگوں کو مجھ سے لے لو، فدیے کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ بھاگنے کی وجہ قیامت کے
واقع ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور بدحواسی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر باقی انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خوف ہوگا کہ کوئی رشتہ دار کوئی حق مانگ لے تو کیا ہوگا، اس کے خلاف کوئی شہادت نہ پیش کر دے اور ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ نہ کہیں اس پر پڑ جائیں۔ تو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ یہ بات ان کی سوچ میں بھی آئے، یعنی وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم کسی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ذہن میں ہی نہیں آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، چہروں پر یہ روشنی اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں جب ملے گا تو اس کی خوشی کی وجہ سے ہوگی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، یہ دنیا میں بھی انسان وہ کہتے ہیں نا بڑے مثال دیتے ہیں دکھ اور سکھ کی دو ذاتیں، تو ایسے ہی جب وہ خوشیوں والا چہرہ بھی نظر آ جائے گا، اس کے چہرے کے اوپر سے خوشی ٹپک رہی ہوگی، اور غبار والے چہرے بھی ہوں گے، ان کے چہرے سیاہی والے پریشان کن فاجر چہرے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الحمدللہ ہماری سورہ عباسہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔